ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم. صدق اللہ العلی العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں کچھ لب کشائی کرنے کو کہا گیا ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید اور فرقان الحمید کی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی تلاوت کیا ہے. کریم مالک اپنی پاک کلام ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اب اللہ کی اطاعت میں بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، نہ کوئی لوگوں میں اختلاف ہے اور نہ رسول کی، بلکہ ابھی اختلاف ہے تو اولی الامر کی اتباع میں اور اطاعت میں اختلاف ہے. اولی الامر کون ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح کر دیا. حدیث مبارکہ میں ارشاد رسول خدا ہے انی تارک فیکم الثقلین، بے شک میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے، میری عطرت اہل بیت ہے. ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے تمسک کرو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. تو معلوم ہوا کہ اطاعت قرآن مجید کے مطابق اطاعت ہے اولی الامر کی. اللہ اور رسول کے بعد اولی الامر کی اطاعت واجب ہے، اور اطاعت واجب اس کی ہو سکتی ہے جو کبھی خطا نہ کرے. جو خطا کار ہوگا اس کی کبھی اطاعت نہیں ہوگی. اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو، اور اس کے بارے میں رسول خدا نے خود فرما دیا کہ میں تمہارے درمیان اپنے بعد دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت اہل بیت ہے. جس طرح انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے
قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور جس طرح انسان کا ہادی قرآن مجید ہے، اسی طریقے سے رسول خدا کی زبان سے عطرت اہل بیت بھی ہادی ہیں۔ ہدایت دو چیزوں سے حاصل کرنی ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری عطرت اہل بیت ہے۔ تو آج میں عطرت اہل بیت میں سے ایک عظیم فرد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت پہ کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، کو بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اطاعت کے لیے ضروری ہے، یا انسان خود اولی الامر کو امام خود دیکھا ہو، یا اس کی سیرت پڑھی ہو، یا ان کے فرامین کو پڑھا ہو یا سنا ہو، تبھی اطاعت کر سکتا ہے۔ تو اطاعت سے پہلے مرحلہ ہے ان کی شناخت، ان کی شناسائی، یا ان کی سیرت کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو میرے محترم سامعین اور ناظرین، میں آپ کے سامنے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے چند واقعات زندگی کے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ توجہ سے اس کو سماعت فرمائیں گے، اور اس سے انشاءاللہ اس پر پھر عمل کی خدا سے ہم توفیق مانگتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایک عظیم ہستی ہیں، اور ایسی ہستی ہیں کہ جو کائنات بے مثل و بے مثال ہیں، جس کے بارے میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے والد گرامی ان سے بھی افضل ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام زہد، تقوی، علم، سخاوت، ہر میدان میں اپنی مثال آپ تھے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنی کم سنی کی عمر میں بھی ترجمان وحی تھے، کیونکہ جس وقت بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہوتی تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اسی وقت گھر واپس آتے، اور اپنی والدہ محترمہ کی گود میں آ کر بالکل من و ان وحی سناتے۔ اور جب یہ واقعہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے مولا علی کو بھی یہ بتایا، تو مولا علی نے خود یہ خواہش کی کہ میں بھی دیکھوں کہ میرا فرزند کس طرح ترجمان وحی کرتا ہے۔ تو ایک دفعہ امام علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام سے پہلے گھر میں تشریف لے آتے ہیں، اور ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو امام حسن علیہ السلام حسب معمول آتے ہیں، اور آ کر اپنی والدہ ماجدہ کی گود میں آ کر جیسے ہی وحی نازل ہوئی تھی اس کے بن و ان بیان کرنا شروع کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے، اور امام حسن علیہ السلام اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ اماں جان، آج میں ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ مجھ سے ایک عظیم شخصیت، بزرگ ہستی یہاں پر موجود ہے، جس کی وجہ سے میری زبان میں لکنت آ گئی ہے۔ میں کہتا ہوں کیوں نہ ترجمان وحی ہوں۔ امام حسن علیہ السلام ایسی عظیم ہستی ہیں کہ جن کی پہلی غذا زبان رسول ہے، زبان رسول چوس چوس کر جو پلا ہو، کیوں نہ وہ ترجمان وحی بنے۔ ناظرین محترم، یہ اتنی عظیم ہستی ہیں کہ جو ہر میدان میں بے مثل و بے مثال ہیں۔ آپ کی سخاوت کے بارے میں، آپ کے زہد تقوی کے بارے میں امام شافعی کا بیان ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کئی اکثر مرتبہ پورے گھر کا مال خدا راہ میں تقسیم کر دیا، راہ خدا میں تقسیم کر دیا، لیکن بعض مرتبہ تو آپ نے گھر کا آدھا مال راہ خدا میں تقسیم کر دیا۔ اور ایک مرتبہ یہ واقعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک شخص امام حسن علیہ السلام خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ عطا کیجیے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے
اس کو 50,000 درہم اور 500 اشرفیہ عطا کیں اور کہا جاؤ کو مزدور لے کر آؤ اور اسے لے جاؤ، حتیٰ کہ اس مزدور کی مزدوری میں اپنا چکا بھی بخش دیا۔ اور ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام راہ میں گزر رہے تھے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ خدا کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے 10,000 درہم عطا کرو۔ تو جیسے ہی امام حسن علیہ السلام نے سنا، اپنے گھر چلے گئے اور اپنے گھر سے جو مطلوبہ رقم اس نے اللہ سے مانگی تھی اس کے گھر بھجوا دی۔ تو ایک شخص امام حسن علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ یا مولا، آپ پر تو فقر و فاقہ گزرتے ہیں لیکن آپ کسی کو بھی واپس محروم نہیں کرتے، ہر سائل کو عطا کرتے ہیں۔ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں اور خدا کو مجھے عطا کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، یعنی اللہ کو مجھے دینے کی عادت پڑ گئی ہے اور مجھے اللہ کے بندوں کو عطا کرنے کی عادت ڈال رکھی ہے میں نے۔ تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جب اس عادت کو بدل دوں تو خدا بھی اپنی عادت نہ بدل دے اور مجھے محروم کر دے۔ اس کے امام حسن علیہ السلام اتنی عظیم ہستی ہیں کہ اگر کائنات میں کوئی انسان چاہتا ہے کہ کسی کو آئیڈیل بنائے تو اللہ کے رسول اور مولا علی کے بعد امام حسن مجتبی ایسی ہستی ہیں جو کہ آئیڈیل بننے کی حق رکھتی ہیں اور ان میں صلاحیت کائنات میں سب سے عظیم آئیڈیل ہیں۔ ہر میدان میں، چاہے علم ہو، چاہے عبادت ہو، چاہے سخاوت ہو، عبادت کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام ایک بہت عظیم عابد تھے، اتنے عابد تھے کہ جب بھی امام حسن علیہ السلام نماز کے لیے وضو کرتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، اور جب امام حسن علیہ السلام عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو جسم کانپنے لگتا تھا۔ یہ تو زہد و تقویٰ کا عالم تھا۔ آئیے دیکھیے کہ توکل کا کیا عالم ہے۔ امام شافعی کا بیان ہے کہ ایک شخص امام حسن مجتبی علیہ السلام میں خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے تونگری سے زیادہ ناداری پسند ہے اور صحت سے زیادہ بیماری پسند ہے۔ تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ حضرت کہ ابو ذر غفاری کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت ابو ذر غفاری پر رحم کرے، انہوں نے جو بھی کہا وہ بھی درست ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ انسان اسی چیز کو پسند کرے گا جو اللہ اس کے لیے پسند کرے گا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ انسان کو صحت عطا فرماتا ہے تو انسان اللہ کی اس دی و نعمت پر شکر بجا لاتا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ انسان کو صحت عطا فرماتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر بجا لائے، کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ جب بھی کوئی نعمت امام کو ملتی تھی تو وہ سجدہ شکر میں چلے جاتے تھے، اور جیسے ہی سجدہ شکر سے اٹھتے تھے پھر دوبارہ سجدہ شکر میں چلے جاتے تھے۔ تو پوچھا گیا کہ پہلے تو آپ کو نعمت ملی ہے تو اس بنا پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اب دوسرا شکریہ جو آپ سجدہ شکر میں جا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو پہلا سجدہ شکر دیا تھا وہ بھی اللہ کی نعمت کی عطا کردہ پر دیا تھا، جو اب اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو میں نے سجدہ شکر بجا لایا ہے
یہ بھی توفیق الہی ہے، اور توفیق الہی بھی خدا کی نعمت ہے، لہٰذا اللہ کی اس نعمت پر پھر میں سجدہ شکر میں چلا جاتا ہوں۔ تو میرے محترم ناظرین، امام حسن مجتبی علیہ السلام بہت زیادہ لوگوں کو بخشنے والے تھے، حلیم تھے، بردبار تھے۔ ایک مرتبہ آپ سفر پر جا رہے تھے کہ سامنے ایک شامی آپ کے سامنے آ پڑا اور آپ کو گالیاں دینا اس نے شروع کر دی۔ ناظرین محترم، جب وہ شخص گالیاں دے دے کر تھک گیا تو امام حسن مجتبی علیہ السلام اس شامی کے قریب گئے اور اس کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد فرماتے ہیں امام کہ مجھے شاید محسوس ہوتا ہے کہ بھائی تو مسافر ہے، اگر تو مسافر ہے تمہیں سواری کی ضرورت ہے تو میں تمہیں سواری عطا کرتا ہوں، اگر تمہیں کھانے کی ضرورت ہے اور بھوک لگی ہے تو میں کھانا عطا کرتا ہوں، اور اگر تمہیں رہنے کے لیے جگہ کی حاجت ہے تو میں تمہارے لیے گھر کا بندوبست کرتا ہوں، اور اگر تمہیں زیادہ راہ کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے تو میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تو خوشحال ہو جائے گا۔ یہ باتیں سننی تھی، وہ شامی بہت شرمندہ ہوا، شرمندہ ہو کر کہنے لگا یا مولا، میں تو آپ اور آپ کے باپ اور جد سے نفرت کرتا تھا، لیکن آج آپ کے اخلاق حسنہ نے مجھے آپ کا گرویدہ بنا دیا۔ یعنی امام کی حسن اخلاق سے جو دشمن تھا وہ دوست بن گیا، جو بغض رکھتا تھا وہ محب بن گیا۔ اس کے وقت وہ شامی کہتا ہے کہ مولا، آج کے بعد کبھی میں آپ کے قدموں سے دور نہیں ہوں گا اور ہمیشہ آپ کی خدمت کروں گا۔ تو محترم ناظرین، دیکھیں مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت دیکھیں کہ کتنی عظیم ہے امام۔ اس سے پہلے آپ نے بھی ایک واقعہ سن رکھا ہوگا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ جب راہ میں گزرتے تھے تو ایک بوڑھیا خاتون رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ رسول خدا وہاں سے گزر رہے ہیں لیکن وہ بوڑھیا موجود نہیں ہے، تو آپ اس بوڑھیا کی تیمارداری کے لیے چلے جاتے ہیں۔ جس طرح کہ رسول خدا کے اخلاق حسنہ سے وہ بڑھیا جو کہ رسول خدا سے نفرت کرتی تھی وہ آپ کی محب بن گئی، اسی طریقے سے میں کہتا ہوں جس طرح کہ رسول خدا کے بارے میں خدا نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم کے مالک نانا کا نواسہ بھی خلق عظیم رکھتا ہے، ان کا بھی اخلاق حسنہ ایسا ہے کہ دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔ کیوں نہ اتنا اخلاق رکھیں، کیونکہ وحی کی دھلی زبان سے پلنے والے اور رسول خدا کی زبان چوس چوس کر پلنے والے امام حسن مجتبی ہیں، اتنی عظیم ہستی ہیں کہ رسول خدا خود فرماتے ہیں الحسن منی وانا منہ، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں۔ یعنی اتنی عظیم ہستی ہیں کیونکہ اس کی تربیت اور ان کی پہلی خزاں رسول کی زبان ہے اور بطول کی گود پہلی درسگاہ ہے، یعنی اہل بیت کے عظیم فرد ہیں اور خدا نے ان کو معصوم بنایا ہے۔ تو کائنات میں جو لوگ اپنے لیے آئیڈیل کسی کو پسند کرنا چاہتے ہیں تو کائنات میں سب سے عظیم ترین رسول خدا کے بعد، مولا علی کے بعد یہ عظیم ترین آئیڈیل ہے، اور ہمیں چاہیے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں اور ان پر عمل کرنے کی خدا سے توفیق مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے،
خدا کریم سے دعا کرتے ہیں کہ خالق کریم محمد و آل محمد کی سیرت کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا آخرت جو ہے خود آل محمد کے ساتھ معشور ہمیں فرمائے، اور میرے اللہ محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ میرے کریم مالک تیری ذات علی کل شیء قدیر ہے، اسلام کا بول بالا فرما اور کفر کا منہ کالا فرما۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ میرے اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر فرما، پوری موت اچانک موت سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ تیری ذات علی کل شیء قدیر ہے، پورا شوب زمانہ ہے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج کامیاب۔